صدقات کے ذریعے، نماز شب کے ذریعے، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ صدقہ دے کے نکلتے ہیں تو ایک موت تو ہے جو موت ٹل جاتی ہے، لیکن جب اس کا معین وقت آ جاتا ہے تو نہیں کرتی. تو اس کا مطلب بیچ میں جو بات آتی ہے اعمال خیریہ، نماز شب لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی نماز شب کا پابند ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی موت چلتی ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. آدمی صلہ رحم کرتا ہے تو صلہ رحم کی وجہ سے انسان کو عمر بڑھتی ہے، قطع رحم کرنے کی وجہ سے انسان کو عمر گھٹ جاتی ہے. لہذا صلوا ارحامکم، اپنے رحم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کرو. گھبرائیے گا مت کہ ہم نے تو ان کو بہت زیادہ سلام کیا اور انہوں نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا. تعلقات استوار کرنے کے طریقے کیا ہوا کرتے ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم نے ایک مرتبہ سلام کے بعد مایوسی اختیار کر لی اس لیے کہ انہوں نے جواب سلام نہیں دیا تو پھر یہ تعلقات کے استوار ہونے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی. ہم اپنی توہین محسوس نہ کریں اور ہم اس اقدام میں پیچھے نہ ہٹیں. ہم مسلسل یہ کام کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی ایک موقع آئے گا جب اللہ کی طرف سے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو اور پھر وہ غربت، وہ دوری غربت میں بدل جائے گی. دلوں کا جھکانا تاریخ کا جملہ ہے. دلوں کا جھکانا تمہارا کام ہے، جسموں کا جھکانا میرا کام. تو جناب ابراہیم نے سجدہ کرایا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ دل سے کیا ہو، لیکن جب وہ سجدے میں گر گئے تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی پالنے والے سروں کو جھکانا میرا کام تھا، دلوں کا جھکانا تمہارا کام تھا. ان تمام فلاسفہ میں سے ایک فلسفہ نماز جماعت کا کیا ہے. کون سی چیزیں ہیں اور زور دیا گیا ہے کہ آپ لوگ جماعت سے نماز پڑھیے. کیوں؟ جو کچھ ثواب لکھا ہوا سماجی طور سے اس کا فائدہ کیا ہے؟ مومنین کے درمیان اس کے فائدہ کیا ہے؟ ایک فائدہ تو یہ سامنے آ رہا ہے. آج وہ صاحب میری بغل میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں جن سے میرے تعلقات نہیں ہیں. نماز ختم ہوئی، میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا. نماز جماعت کا یہ فائدہ ہے. اگر میں فرادہ پڑھتا تو مجھے مسافہ نہ ہوتا. اب اگر انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو میں پرجودہ نہیں ہوتا ہوں، نا امید نہیں ہوتا ہوں، مایوس نہیں ہوتا. پھر میں نے دوسرے دن دیکھا تو جا کے جگہ تلاش کی اور انہیں کی بغل میں بیٹھا اور میں نے کہا پھر آج ان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے جماعت کی. اور نماز ختم ہوئی پھر میں نے ہاتھ بڑھا دیا. دوسرے یا تیسرے دن کسی دن تو ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ بھائی ایسا کون آدمی ہے کہ وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے اور میں ہی ہاتھ بڑھاتا ہوں. لہذا ایسے موقع کو اوپر اس کے دل میں کسی نہ کسی وقت خیال پیدا ہوگا کہ غلطی میری ہے اس کی نہیں. ایک موقع وہ آئے گا کہ جو ماحول منتشر تھا وہ محبت میں تبدیل ہو جائے گا. ایسا بات ارحامکم ولو بالسلام. اگر گھر والوں میں دوستی پیدا کرنے کی صورتحال ہے تو اس کا آغاز سلام سے کرنا چاہیے. سرکار امیر المومنین آغاز سلام سے کرو. صلہ رحم کا آغاز سلام سے ہونا چاہیے. لہذا کسی کے اوپر اگر صلہ رحم کرنا چاہتے ہو تو اس کو سلام کریں. غربت، محبت، ہمدردی ایک دوسرے سے بڑھتی ہوئی چلی جائے گی. لہذا یہ دنیا ختم ہے. جو پیغام اس کے ذریعے سے جاتا ہے تو صاحب یہ
ولایت امیر المومنین علی ابن سمجھ میں نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہی مرکز ہے جس کے ذریعے سے اتحاد پیدا کیا جاتا ہے، اختلافات دور ہوتے ہیں، محبتیں پیدا اگر ہو سکتی ہیں تو صرف ایک مرکز ہے جسے مرکز ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ سب ایک ہو، سبھی لوگ ایک ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے، سب ایک ساتھ مل کے خدمت میں مصروف ہوں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن اگر آبادی بڑھتی ہوئی چلی جائے، پروگرام تعدد میں تبدیل ہوتے چلے جائیں، متعدد پروگرام ہوتے چلے جائیں، تو متعدد پروگرام کی صورتحال بھی محبت کے پیغام کے اعتبار سے ہونا چاہیے، انتشار کی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی بات کہنا تھی کہتی کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ سب کے سب ایک ہو کے چلیں اور ایک منزل کے اوپر، اس لیے کہ ہماری منزل کیا ہے؟ منزل ولایت ہے۔ جب وہ مجھ سے کوئی رشتہ پوچھتا ہے آپ تمام لوگوں میں رشتہ کیا ہے، تو میں اپنا خاندان نہیں بتاتا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو قبیلوں میں اور شعوب میں تقسیم کیا ہے تعارف کے لیے، یہ تعارف کے لیے بنایا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے نزدیک متقی اور پرہیزگار ہی اللہ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار ہی مکرم اور معظم سمجھا جاتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا ایک خاندان ہے جس خاندان کا نام ولایت امیر المومنین علی بن لہذا جو وقت انسان کے ہارٹ اٹیک کا ہوتا ہے، زیادہ تر وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ ڈاکٹر بھائی صدف صاحب، آپ اس وادی سے متصل ہوں گے تو بتائیے، ہم نے زیادہ تر یہی سنا ہے کہ لوگوں کو رات کے سناٹے میں جو ہے اٹیک زیادہ ہوتا ہے، کبھی نصف شب کے بعد 3 بجے اور 4 بجے اٹیک ہو گیا، یہ اٹیک کا وقت زیادہ ہے۔ دن میں تو آدمی چل رہا ہے پھر رہا ہے، یہ کم ہے۔ واقعات زیادہ تر اٹیک کے جو ہوتے ہیں وہ دیکھا یہی گیا ہے کہ رات میں ہے، جب شریعت نے آواز دی کہ میں اس وقت کو زیادہ پسند کرتا ہوں جب رات کے سناٹے میں انسان 11 رکعت نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اگر رات کے سناٹے میں جو اللہ نے ہمارے اوپر 11 رکعت نماز سنت قرار دی ہے، اگر ہم پڑھنا شروع کریں تو بلڈ سرکولیشن صحیح رہے گا، اور جب بلڈ سرکولیشن صحیح رہے گا تو اٹیک کی صورت ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا اس وقت آؤ جب دنیا یہ آواز دے کہ اٹیک، آپ نے پوچھا کہ بھائی 4 بجے، انہوں نے کہا کہ بھائی 3 بجے، انہوں نے کہا 2:30 بجے رات میں اٹیک ہو گیا، تو کیوں نہیں اسی وقت اللہ کی وہ عبادت بجا لاتے جس عبادت کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، جسے نماز شب کے سلوات پہ پڑھنا۔ بیٹھے ہوئے تھے، شخص جا رہا تھا، انہوں نے فرما دیا کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جو لوگ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے اس کی تحقیق شروع کر دی، تو آ کے بتایا دوسرے دن کہ سرکار وہ تو ابھی زندہ ہے۔ کہا اس کو بلا کے لاؤ، اور کہنا کہ میں سامان کیا جائے، جو سامان اس کے سر کو اوپر تھا، وہ سامان اور وہ گٹھی جو لے کے جا رہا تھا وہ اس گٹھی کے ساتھ آئے۔ جب اس سے بتایا کہ نبی بلا رہے ہیں آپ کو، آپ تشریف لائیے، اور آپ کو میں سامان کے جو تل آپ اپنے سر پر رکھے ہوئے لے کے جا رہے تھے اپنے ساتھ لے کے آئیے۔
تو گٹھی کو ساتھ میں لے کے آیا. تو وہاں کے اوپر جب گٹھی کھولی گئی، گٹھی کھولو تو ایک سانپ مرا ہوا پڑا تھا جس کے منہ میں ایک لکڑی تھی، اس لیے وہ لکڑیوں کا ڈھیر تھا جو لے کے جا رہا تھا. نبی نے ان لوگوں سے فرمایا جس سے کل تذکرہ کر چکے تھے کہ دیکھو میں نے اس کی وجہ سے پیشین گوئی کی تھی کہ یہ وسیلہ بنے گا اس کی موت کا، لیکن یہ وسیلہ موت کا نہیں ہے، یہ خود اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تو اس سے پوچھا کہ آخر تم نے کل کون سا عمل خیر اور کار خیر کیا تھا؟ تو اسے کہا کہ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو صدقہ دے کے نکلتا ہوں. جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو صدقہ دے کے نکلتا ہوں. میرے پاس ایک روٹی تھی، سائل نے سوال بھی کر لیا، میں نکلنے سے پہلے سائل کو میں نے ایک روٹی دی. اس صدقے کی وجہ سے نبی نے فرمایا اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی. ایک اجل ہے، ایک اجل مسمع ہے. جب اجل مسمع کا وقت آ جائے گا، معین وقت کا، تو انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. بہتر وہ ہے کہ ہر وقت اپنے کو آمادہ کیے رہے. یہ سوال کہ انسان کی موت کب اور کس موقع کو اوپر واقع ہوگی ہمیں نہیں معلوم ہے. ہم جوانی بھی دنیا سے یا بڑھاپے میں جائیں گے. بچہ کو چھوڑ کے گئے ہیں سیاست سے، چھوٹا بچہ. اب حدیث سنیے گا. یہ وسیلہ بنتا ہے جانے والے ماں باپ کے گناہوں میں تخفیف. بچہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں بچوں کے ذریعے سے. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جانے والے کے نام اعمال میں روزانہ نیکیاں لکھوانی چاہیے اور ایصال ثواب کرانا چاہیے. لہذا اس کے لیے کیا ہے لکھا ہوا کتابوں میں؟ اس بچے کو اگر مکتب میں داخل کرتے ہیں، بات تو یہی ہے کہ مکتب میں لے جائیں یا گھر میں اس کو تعلیم دی جائے. سب سے پہلا درس کیا ہوتا ہے؟ جو بچہ استاد کے پاس پہنچتا ہے تو استاد جو ہے سب سے پہلے کیا پڑھانا شروع کرتا ہے؟ اس کی زبان سے سب سے پہلا جملہ وہ کیا کہلواتا ہے؟ سب کو معلوم ہے. جیسے استاد کے پاس وہ بچہ پہنچا تو استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغاز یہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان و رحیم. تاریخ حدیث یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی اس کی زبان سے بسم اللہ کی بھیج اور اس کا نقطہ نکلا، ابھی پورا نہیں پڑا تھا کہ اگر ان کے والدین جو دنیا سے رخصت ہو گئے، عذاب ہوتا رہتا ہے، تو بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے سے ماں باپ کے اوپر سے عذاب ختم. یہ بچہ ہے جو بسم اللہ پڑھ رہا ہے، نیت نہیں ہے اس کی. اس لیے کہ ہم نے سورہ حمد پڑھا تو نیت تھی کہ ہم شیراز صاحب کو ایصال ثواب کریں گے. ہم نے سورہ اخلاص پڑھا تو ہماری نیت تھی کہ ہم سورہ حمد اور سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں ایصال ثواب کے لیے. لیکن استاد کے ذہن میں یہ تصور نہیں ہے اور وہ بچہ چھوٹا ہے، صرف اس نے بچے کی زبان سے بسم اللہ کہلوایا، ادھر سے حکم ہوا عذاب کرنے والوں فرشتے اپنے عذاب کو روک دو. اس لیے کہ اللہ کبھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اس کا بچہ میرا نام لے اور میں ان کے والدین پر عقاب کروں. یہ مجھے پسند نہیں ہے. ارحم الراحمین ہے وہ ذات جس نے اعلان کیا کہ روکو. مجھے یہ کبھی پسند نہیں ہے کہ بیٹا جو ہے وہ میرا نام لے رہا ہے اور میں اس کے بابا کے اوپر عذاب نہیں. پسند نہیں. بسم اللہ پر نقطہ کہا تھا
کہ باپ پر سے عذاب ختم ہو گیا، ماں پر سے عذاب ختم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تھا خالی بسم اللہ کا نقطہ کہ عذاب ختم ہو گیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ الحمد، الحمد کا خلاصہ بسم اللہ، بسم اللہ کا خلاصہ وہ نقطہ جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ تَحْتَ الْبَابِ، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے ہے۔ وہ بچہ جو بسم اللہ کا نقطہ کہہ رہا ہے وہ نقطہ بائے بسم اللہ نہیں ہے، بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ بسم اللہ کا نقطہ پڑھنے والا ہے اور نقطہ پڑھ رہا ہے اور میں اس کے بابا پر عذاب کروں۔ تو جو خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو، جو خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو، آؤ خیال کرنے والوں، تصور کرنے والے، تمہارے ذہن میں خیال کیا آ سکتا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا بسم اللہ کا نقطہ کہے تو اس کے باپ کو اوپر سے عذاب ختم ہو گیا، تو جو خود نقطہ بائے بسم اللہ ہو کیا اس کے بابا پر عقاب کیا جائے گا؟ اپنے عقاب کی فکر کرو، ابو طالب باپ کے بارے میں نہ سوچو۔ صلوات بری ہو گیا جہنم سے، ماں باپ بھی بری ہو گئے عقاب و عذاب سے۔ یہ ہے بسم اللہ کا خالی نقطہ پڑھنے والا، اس کو اوپر یہ صورتحال پیدا ہو۔ کیجئے ایصال ثواب آل محمد کی وسیلے سے، براہ راست نہ ہو۔ ہمارا یہ ایصال جو ہے آل محمد کے واسطے سے جانے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ میرے ساتھ رہے، میں آیت پر آیا اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، گزشتہ آثار کو ہم لکھا کرتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا حساب امام مبین میں کر دیا۔ کیا اعلان ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں، ہم نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ہم مردوں کو حیات دیا کرتے ہیں۔ ہم کی آیت آپ نے سن لی، ہم میں کی آیت سنی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ یہ میں ہے اور یہ ہم ہے، تو فرق کیا ہے؟ پالنے والے تیرے لیے مناسب ہے، ہر جگہ میں بھی کہہ سکتا ہے۔ میں بڑے ہونے کی علامت ہے بڑکپن کی، اور اسی کو جب ہم اپنے اردو میں بولتے ہیں، کبھی کبھی کسی کے لیے کہتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ انا مانے میں، نحنو مانے ہم، انا میں، نحنو ہم سب۔ کہتے ہیں بڑی انانیت پیدا ہو گئی ہے، یہ عربی کی لفظ ہے۔ اسی انا سے کسی کے لیے ہم بول دیتے ہیں کہ بڑی انانیت پیدا ہو گئی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے لفظ میں زیادہ اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم اگر اپنے اندر یہ صورتحال پیدا کریں تو مقام مہد میں بھی یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کسی سے یہ کہتا ہے انانیت پیدا ہوگی، مقام مذمت میں ہے یہ لفظ، مقام مدح میں یہ لفظ نہیں پیدا کہی جاتی۔ پالنے والے کبھی میں سے گفتگو کی، کبھی ہم سے گفتگو کی۔ بتانا یہ مقصود تھا، سنیں،
کہ جب میں ہم سے گفتگو کرتا ہوں تو بیچ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے، اور جب میں سے گفتگو کرتا ہوں تو بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں بناتا ہوں۔ اسی لیے جب لفظ میں کہا میں نے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو میں نے خلافت کے مسئلے میں کوئی وسیلہ نہیں بنایا۔ یہ کام میرا ہے، یہ کام میرا ہے، کوئی کسی کو خلیفہ بنا نہیں سکتا۔ خلیفہ بنانا میرا کام ہے، اعلان کرنا انبیاء اور امام کا کام ہے۔ صلوات لفظ میں ہے جو قرآن اعلان کر رہا ہے، اب لفظ ہم ہے۔ ہم نے شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا تو لے کے کون آیا؟ بیچ میں وسیلہ آیا، جبریل لے کے آئے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس ذکر کو نازل کر رہے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کچھ حفاظت کرنے والوں کی ایک فہرست ہے، اور یہ وقت آخر کا یہی اعلان تھا، انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ عطرتی واہل بیتی، میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری عطرت ہے۔ عطرت وہ ہے جو محافظ کتاب بھی ہے، جو معلم کتاب ہے۔ لفظ ہم سے گفتگو ہوئی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے منتخب کر لیا۔ یہ کتنے بندے ہیں جو کتاب کے وارث ہیں؟ 14 کے 14 لوگ جو ہیں کتاب کے وارث ہیں۔ جو لوگ علم العادات سے واقف ہیں، اس لفظ سے ایک علم العادات کی بات آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ عباد، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفیناہ من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ عین کے کتنے نکلتے ہیں؟ 70۔ بے کے کتنے ہیں؟ 2، 72۔ الف کے 1، دال کے 4، کتنے ہوئے؟ 70 اور 2 72، 1 73 اور 4 77۔ 7 پھر اس کو مکسر کیا جائے گا، 7 + 7، 7 + 7، 14 کی تعداد علم العادات کے اعتبار سے سامنے آ رہی ہے کہ ہم نے جنہیں کتاب کا وارث بنایا ہے وہ 14 ذوات مقدسہ ہیں۔ صلوات جوڑا 77 کا ہوا 14، پھر 14 کو اور مکسر کروں تو 4 اور 1، آؤ گے اتصال کی وادی میں تو 75 ملیں گے، بڑھاؤ گے تو 14 ملیں گے۔ ایک سلوات لہذا وارث یہ ہے، اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ۔ تو جس طریقے سے لفظ جمع استعمال کرنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی وسیلہ ہوتا ہے، جب لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ہی گزشتہ آثار کو لکھا کرتے ہیں، تو کیا اللہ لکھ رہا ہے یا 2 لکھنے والے موجود؟ جب تک آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، عمل خیر ہی خیر ہے اور نیکی ہی نیکی ہے، ان دونوں میں سے لکھ کون رہا ہے؟ دائیں طرف والا لکھ رہا ہے، نیکیاں ہی نیکیاں لکھتا چلا جا رہا ہے، اور صرف ہمارے لیے نہیں لکھ رہا ہے، جس نیت سے ہم یہاں آئے ہیں ان کے نام اعمال میں شیراز کے بھی نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔
سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایصال ثواب، تو ان کے نام اعمال میں بھی نیکیاں جو ہیں وہ لکھی جا رہی ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کہ اصحاب کا طریقہ کیا تھا، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بھی امام کے چاہنے والے بیٹھا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے احادیث معصومین بیان کیا کرتے ہیں۔ 5 آدمی 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے ایک حدیث ان کو سنائی، اس نے معصوم کی ایک حدیث ان کو سنائی، 5 آدمی نے 5 حدیثیں سنائی۔ اگر کسی کو ایک ہی حدیث یاد ہے تو ان میں سے 4 حدیثوں کا اور اضافہ ہو گیا، اس شخص کو 5 حدیثیں یاد ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اسی سیرت پر عمل کر کے ایک ساتھ بیٹھیں تو نہ کسی کی غیبت ہے، نہ کسی کی چغلی ہے، نہ کسی کے اوپر تہمت ہے، نہ کسی کے اوپر الزام ہے، مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں، یہی فرشتہ نام اعمال میں ہمارے نیکیاں لکھتا چلتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی 40 حدیثیں یاد کر لے، وَعَصَى اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمًا فَقِيهًا، تو اللہ جب قیامت کے دن اسے اٹھائے گا تو عالم بنا کے اٹھائے گا۔ اگر کسی کو 40 حدیثیں یاد ہوں تو جب قبر سے اٹھائے جاؤ گے تو عالم، اور صرف عالم نہیں، اس کے بعد ایک صفت اور ذکر کی گئی ہے، عالمًا فقیہًا۔ اس کا مطلب عالم اور ہے، اور عالم کے بعد درجہ فقاہت کا ملنا اور ہے۔ صرف 40 حدیثیں انسان یاد کر لے رہا ہے اور حدیث نے اعلان کیا اب صرف عالم نہیں ہو بلکہ فقیہ بھی ہو چکے۔ اب آپ اپنے ذہن کو اوپر زور دیجئے گا کہ آپ کو کتنی حدیثیں اس وقت یاد ہے۔ 40 تک پہنچنا مشکل نہیں ہے، 40 حدیثوں کا یاد کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ زور دیجئے، 8-10 حدیثیں ابھی آپ کو یاد مل جائیں گی۔ تھوڑی سی حدیثوں کی ضرورت ہے کہ ان حدیثوں کو ہم اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں تاکہ جب قیامت میں اٹھائے جائیں تو ہمیں اللہ عالم بنا کے اٹھائے، ہمیں اللہ فقیہ بنا کے اٹھائے۔ تو کیوں نہیں ایسے چرچے ہوں اور ایسی گفتگو لوگوں کے درمیان میں ہو کہ اگر ایک شخص کہے کہ بھائی ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو جب 5 آدمی بیٹھے ہیں، ایک نے پڑھا لکھا بھی ہے، تو وہ حدیثیں لوگوں کو روزانہ سناتا رہے تاکہ لوگوں کی تعداد یاد کرنے کی ایک آدمی کی 40 تک پہنچ جائے تو عالم بھی بنا دیا، فقیہ بھی بنا دیا، تو بنانے والے کا درجہ کیا ہوگا جو یاد بھی کرا رہا ہے بتا رہا ہے۔ ایک سوال انا مدینۃ للعالم بابها، یاد ہے حدیث نہیں؟ مجمع کے بیشتر افراد، تو ایک حدیث تو آپ کے ذہن میں یہی آگے، حب ولی عبادہ، ایک حدیث مختصر سی یہ بھی آپ کے ذہن میں ہے، ذکر ولی عبادہ، حدیث ہے مختصر سی حدیث ہے، اگر یاد بھی نہ ہو تو جلدی یاد ہونے والی حدیث ہے۔ انا دار الحکمہ و علیم بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنے ذہن پر زور دیں گے تو بہت سی حدیثیں آپ کے حافظے میں پہلے سے محفوظ ہیں۔ تھوڑی حدیثوں کی طرف متوجہ انسان ہوتا چلا جائے تاکہ اسے علم کا بھی درجہ مل جائے، فقاہت کا بھی درجہ۔ کوشش کرے انسان اسی وادی کی طرف لوگوں کو لے جائے۔ زندگی سنورنے والی بات ہے، زندگی بگڑنے والی بات ہے۔ ایک سلوات مل کے آپ ہی آیت کا اور مطلب کیا ہے؟ وہ 3 آیتیں میں نے میں اور ہم سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔
کوئی مردوں کو زندہ کرنے والا. جناب عیسیٰ جب مردوں کو زندہ کرتے ہیں، تفصیلات بہت واضح ہے، سب کا سنا ہوا ہے. تو بِإِذْنِ اللَّهِ. لیکن جب سرکار امیر المومنین علی ہم سے گفتگو ہے نا، ہم زندہ کرتے ہیں، تو جس طریقے سے ہم لکھتے ہیں اور لکھنے والے دو فرشتے دکھائی دیے، اسی طریقے سے ہم حیات دیتے ہیں تو حیات دینے والے اور دکھائی دیے یا نہیں؟ تو عیسیٰ نے بھی حیات دی اور مردوں کو زندہ کیا. مولا علی نے بھی ایک واقعہ بہت تیزی سے پڑھ کے گزرتا چاہتا ہوں، مجمع کے سبھی لوگوں کو یاد ہے لیکن اس کی باریکی نہیں یاد ہے. ایک صحیفہ کو آمادہ کیا گیا، پہنچ گیا میرا مجمع کہ میرے جمال لال نے انتقال کیا. اس کو تیار کیا اور تیار ہو گئی، وہ مرا نہیں ہے. جمال لڑکا تو اس کا زندہ. اب جملہ سنیں گے، زندہ کو مردہ کی شبیہ بنا کے لے آئے. اس زمانے میں شبیہ بنانا بدعت نہیں تھا، اور ایک سے ایک پڑھے لکھے تھے. جن لوگوں کے نزدیک شبیہ بنا کے لایا گیا تو کسی نے منع نہیں کیا کہ شبیہ بنانا جائز نہیں ہے، سب راضی تھے. پتہ نہیں زے والے تھے کہ زوار والے تھے. آپ کو نماز میت پڑھانی ہے، سرکار اس جوان نے انتقال کیا ہے. مولا علی نے فرمایا میں نماز پڑھا دوں، ایک مرتبہ اجازت ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ میں اس کی نماز پڑھا دوں. ہاں اس نے انتقال کیا ہے، نماز پڑھائیے. پھر تیسری مرتبہ انتقال کیا ہے، اس کی نماز پڑھا دیجیے. ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں، سرکار فقہ اسلامی کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر وارث ایک مرتبہ اجازت دے دے تو دوسری مرتبہ پوچھنے کی ضرورت. سرکار آپ دوسری مرتبہ بھی پوچھ رہے ہیں اور تیسری مرتبہ بھی پوچھ رہے ہیں. مولا کا جواب، جس کی تم نماز پڑھانے کے لیے آتے ہو وہ مردہ ہوتا ہے، جسے یہ لے کے آئے ہیں وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے. مجھے ضرورت نہیں تھی ایک مرتبہ کے بعد اجازت لینے کی، لیکن میں اس کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں، جھنجھوڑ رہا ہوں. اب بھی موقع ہے سنبھل جاؤ، اب بھی موقع ہے سنبھل جاؤ. اس لیے کہ اگر علی نے ارادہ کر لیا تو ارادہ علی ارادہ خدا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. آپ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ آل محمد چاہتے ہیں. تو اعلان تو آیت نے کر ہی دیا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے سنبھل جاؤ، اب بھی موقع. یہ اجازت نہیں ہے، اجازت تو مجھے مل گئی پہلی مرتبہ. یہ اس ذہن کو متنبع کرنا میری ذمہ داری تھی. تمہاری مرضی ہے، زندگی نہیں پڑھائی ہے. اس لیے کہ شاگرد نے روح قبض کر لی، جو ہزاروں اور لاکھوں جگہوں کو اوپر لمحوں میں پہنچنے والا تھا، روح قبض کر لی. نماز پڑھائی. یہ نماز پڑھنے والے جو پیچھے کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اب آپ بتائیے گا. اس لیے انہیں معلوم ہے کہ زندہ شخص ہے لیٹا ہوا. پیچھے کھڑے تو ہو گئے لیکن نماز کوئی نہیں پڑھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسی نمازیں آپ کو ملے گی جو خالی کھڑے ہونے والی ہیں، ان کو نماز کی حقیقت سے کوئی ربط نہیں ہے. ہاں اس لیے کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ قیام کی حالت میں نمازی نماز پڑھتا ہوا جماعت سے دکھائی دیتا ہے. اور کبھی یہ موقع آیا کہ اگر کہیں کو
اوپر میچ ہو رہا ہے اور اسے دلچسپی میچ سے ہے تو سوچ رہا ہے ابھی آدھا گھنٹہ تو اور کھڑے ہو کے سننا ہی ہے، لہٰذا اس نے اسکور بھی اس میں پوچھ لیا، یہ غلط نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اسکور پوچھ کے لوٹ کے آیا قبلے سے منحرف بھی ہو گیا اور اس کے بعد پھر آ کے اس نے شروع کر دی نماز وہیں سے جہاں سے چھوڑ کے گیا۔ تو اس کا مطلب یہ کچھ نمازیں ایسی بھی آ گئی ہیں جسے بندوں نے ایجاد کی ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں، لہذا اللہ کی طرف سے جو نماز آئی ہے اس میں خلوص ہے، خضوع اور خشوع ہوا کرتا ہے، اس کے سارے شرائط دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے تو نماز پڑھی نہیں ہوگی، انہیں یقین ہے کہ جو شخص آگے ہے لیٹا ہوگا وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ نفسیاتی بات کیا ہے بتائیے؟ اس نے ایک کو کہنی تھی ہوگی کہ دیکھ رہے ہو علی بہت دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کی باتیں جانتا ہوں، ان کو پردے کے نیچے کبھی معلوم ہی نہیں۔ تو کسی نے نماز نہیں پڑھی، میں کہوں گا ہنس لو ہنس لو ہنس لو، ابھی رونا پڑے گا، تو رونا بھی درد نہ ہو۔ صلوات ختم ہو گئی نماز، ایک کونا اٹھو اب تو ختم ہو گئی، دوسرا کونا اٹھو اب ختم ہو گئی، تیسرا کونا چوتھا، اس کے علاوہ تو کوئی کونا بچا نہیں۔ یقین اب ہوا کبھی دنیا میں یہ رہا نہیں، میدان عبادت خالی ہو گیا، میدان عبادت کوئی رکا نہیں، میدان عبادت وہ بوڑھی عورت اور اس کا جوان لالا، میدان عبادت خالی ہو گیا۔ جب میدان عبادت میں نہ رک سکے تو میدان جنگ میں کیا ہے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوئی، استغفر اللہ، مجھے معاف کرتی تھی سرکار، میں اسے تو زندہ لے کے آئی تھی اور زندہ لے کے جاؤں۔ اتنی دیر میں یقین ہو گیا اسے، یقین کامل کہ جہاں سے اس کو موت ملی ہے وہیں سے اس کو حیات ملے گی۔ اتنی دیر میں اسے یہ یقین ہو گیا کہ جہاں سے اسے موت ملی ہے وہیں سے اسے حیات بھی ملے گی۔ سرکار مجھے معاف کر دیجیے۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز نہ پڑھتے اور مردے کو حکم دیتے تو کیا زندہ نہ ہوتا؟ ایک سوال ہے آپ نے مجھ سے، سرکار امیر المومنین اگر نماز نہ پڑھتے اور مردے کو حکم دیتے تو زندہ ہوتا نہ ہوتا؟ ہو جاتا، تو پھر نماز کو پڑھتے تاکہ 2 گروہ پیدا نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی کو گروہ بندی پسند نہیں تھی، مولا علی کو گروہ بندی پسند نہیں تھی، اس لیے کہ میں خالق سے نیچوں اور تمام مخلوقات میں افضل ہوں، ایک جیسا جنہیں بنایا ہے وہ جیسا ہے، تو تاکہ وہ نصیریت کا جذبہ لوگوں کے ذہن میں پیدا نہ ہو جائے کہ یہ کون کام کر سکتا ہے، یہ وہی ہے، لہذا ایک رہ جائے، اور ایک رہے گا تو صرف اسی پر رہے گا جسے ولایت امیر المومنین علی باہر کی عورت تھی، تمہیں سمجھ میں آ گیا، گھر کی عورت کی بات نہیں کر رہا۔ صلوات پر استغفار گفتگو میں ہی تمام بہت زیادہ استغفار کے لیے لکھا ہوا ہے۔ 1 مہینہ گزر چکا اور یہ دوسرا مہینہ چلا، اور سرکار کی ولادت کی تاریخ کل گزری۔ ایک جملہ آپ کی خدمت کر کے مزید تمام تاکہ
ولادت سے متعلق سرکار دنیا میں آ چکی. میں 2 آیتیں، ایک آیت کی وضاحت اور ایک آیت پڑھ کے جا رہا ہوں خالی کہ کتابوں میں بہت سی یہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہوں گے. یہی تو ہے. ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. 2 قرآن کی آیت. میں حدیث اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ ادھر اور ادھر کہہ دیں گے کہ ادھر کی حدیث ہے ادھر کی حدیث ہے. میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، معتبر ہے کہ غیر معتبر ہے اس میں یہ لفظیں آ جائیں، لیکن قرآن تو معتبر ہی معتبر ہے. قرآن تو قوی ہی قوی ہے. بھیجنے والا وحدہ لا شریک، لانے والا قوی الامین، جس قلب پر آیا قلب قوی. تمہارا جو کا تصور ہی نہیں پیدا ہوتا جہاں مزید قوت ہے اسے قرآن کہا جاتا ہے. 2 آیت آپ کی خدمت میں قرآن کا مجمع ہے. قاری صاحب وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، آگے کی آیت چھوڑ رہا ہوں جو اس سے شروع میں ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے رہیں گے. ترجمہ یہی ہے. ایک ترجمہ میں نہیں کرتا. پہلے مظاہرے میں جب 2 زمانے ہیں تو دونوں زمانوں کا ترجمہ. آج کون ہے جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے رہا ہے؟ بھائی 28 صفر تو تاریخ مان لی گئی، 28 کے آگے تاریخ مان لی گئی، لیکن یہ تاریخ مان لی گئی کہ سرکار کو ہم نے دفن کر دیا. یہ تاریخ تو ہے. کون ہے جو آج کتاب و حکمت کی تعلیم قرآن کی آیت اعلان کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی کا ہونا ضروری ہے. یہ آیت قرآن سے نکال دی جائے، اور اگر قرآن میں آیت ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا تو ہر زمانے میں تمہیں ماننا پڑے گا کہ کوئی محمد جیسا موجود ہے جو کتاب کی بھی تعلیم اور حکمت کی بھی تعلیم. لہذا یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ سرکار دنیا میں آ چکے ہیں، آئیں گے نہیں. دوسری آیت کا ہے مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ لوگوں پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کر سکتا جب تک آپ لوگ موجود ہیں. تو سرکار کے موجود ہونے سے عذاب نہیں آ رہا ہے. تو پھر جب چلے گئے سرکار آج بھی عذاب نہیں آ رہا ہے، انگریزی ہے، فساد ہے، تشدد کے شکار ہے، ظلم ہے ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، تو عذاب کیوں نہیں ہے؟ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ ماننا پڑے گا کہ محمد جیسا آج بھی کوئی موجود ہے جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، جس کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. اور کچھ لوگ، دوسری آیت، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، ہم یستغفرون، استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، جن کے استغفار کی بنیاد کے اوپر عذاب رکا ہوا ہے. استغفار انسان کب کرتا ہے؟ استغفار انسان اس وقت کرتا ہے جب گناہ کر لیتا ہے. لیکن جہاں تصور گناہ نہیں، جنہیں معصوم کہا جاتا ہے، جنہیں محمد اور آل محمد کہا جاتا ہے، جہاں تصور اور احساس گناہ بھی نہیں پیدا ہوتا، انہوں نے استغفار کیے ہیں. کتابیں اٹھائیے جس میں استغفار چوتھے امام کے صحیفہ کاملہ میں موجود ہے. تو جہاں پہلے ہی تصور گناہ نہ پایا جائے تو استغفار کو. لہذا قرآن کی آیت یہ اعلان کر رہی ہے کہ عذاب اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کچھ لوگ استغفار کرنے والے موجود ہیں. یہ استغفار اپنے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کو بچانے کے لیے استغفار کرتے تھے. اور آج دنیا بچی ہوئی ہے آخری محمد کے استغفار ہم کریں. جہاں سے انسان گرتا ہے گناہ کرنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد، اسی منزل پر آ کے کھڑا ہوتا ہے. جناب عیسیٰ اور جناب عیسیٰ کے ساتھ ایک صحابی ہے
جو گفتگو کرتا ہوا جا رہا ہے، دریا سامنے آ گیا۔ عیسیٰ بسم اللہ پانی پہ چلنے لگے، پلٹ کے دیکھا تو صحابی دریا کے کنارے کھڑا ہوا ہے، آواز دی کہ آ جاؤ۔ کہنے لگا آپ نبی ہیں، آپ کو اس دریا نے پانی راستہ دے دیا، مجھے یہ دریا کہاں راستہ دے گا؟ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں نبوت کے نقش قدم پر چل کے آیا، یہ دریا بھی تمہیں راستہ دے دے گا، ایک پیغام ہے جو ساری دنیا تک ہے۔ اگر نقش نبوت پر چلو گے تو اس دنیا میں تمہیں راہ مل جائے گی، جو صحیح راستہ ہے وہ مل جائے گا، تمہیں نجات مل جائے گی۔ راہ مستقنا بڑا سرکس ہے، جب بے نیاز ہو جاتا ہے انسان تو سرکسی پیدا ہونے لگتی ہے۔ جب یہ دریا میں پہنچا تو کہتا ہے سوچ رہا ہے کہ مجھ میں اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ عیسیٰ بھی پانی پہ چل رہے ہیں اور میں بھی پانی پہ چل رہا ہوں۔ انسان یہ جملہ سن کے برداشت کر لے تو کر لے کہ نبی و صحابی برابر ہیں۔ یہ انسان تو سمجھ سن کے برداشت کر لے اور اپنی زبان سے کہنے والے کہہ بھی دیں کہ صحابیت اور عیسیٰ برابر ہیں، نبی اور اصحاب برابر ہیں، لیکن پانی کو یہ گوارا نہ ہو۔ انسان گوارا کر لے تو کر لے، لیکن یہ بات پانی کو گوارا ان کا تم اور عیسیٰ برابر ہو، ڈوبو، اسے ڈوبانا شروع کیا۔ ابھی آپ کی وجہ سے تمہیں نجات ملی تھی اور بیچ میں آیت کہنے لگے مجھ میں اور عیسیٰ میں فرق کیا ہے؟ آیا گھٹنے تک، کمر تک، سینے تک، شانے تک۔ جب سب سے اونچا ہونے لگا پانی تب استغفار کیا، استغفر اللہ، میں کہاں اور عیسیٰ کہاں؟ دنیا والوں کم سے کم اس واقعے سے ایک نتیجہ تو ملا، جب عیسیٰ کا صحابی عیسیٰ کے برابر نہیں، سرکار کا صحابی سرکار کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ یہ پانی کو برداشت نہیں ہوا، انسان ہو کے کیسے برداشت کر رہے ہو؟ جیسے استغفار کیا پانی نے اسے بلند کرنا شروع کیا، اب اس سر سے شانے تک بلند کیا اسے، شانے سے سینے تک بلند کیا اسے، کمر تک بلند کیا، گھٹنے تک، ٹخنے تک، ایک منزل وہ آئی جب سطح آپ پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ انسان گناہ کرنے کے بعد جہاں سے گرتا ہے، استغفار کرنے کے بعد اسی منزل پر آ کے کھڑا ہو۔ تو یہ استغفار ہمارے لیے اسی لیے ہے، بہت سی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کے بعد وہ انسان ایسے محسوس ہونے لگتا ہے، یہ کیجئے اور توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، جیسے بطن مادر سے ابھی نکلا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ جو ہے اسی طریقے سے دھل جاتے ہیں جس طریقے سے پہلے وہ سادہ پیدا ہوا تھا اور اس کے ذہن میں کسی قسم کا گناہ نہیں تھا۔ تو ہم استغفار کو اپنے لیے ضروری سمجھیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ہم سوال توبہ کر رہے ہیں، یہ کتابوں میں ہے، اس مہینے کا، پچھلے مہینے میں بھی یہی تھا کہ استغفار انسان کرتا رہے۔ آئیے ایک گنہگار ایسا ملا جس نے اپنے گناہوں کی معافی آقا حسین سے مانگی، جس نے لجا میں فرس کو اٹھا کر بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو۔ ہم یہ اس منزل کے اوپر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آقا نے جو ہے مہلت لی نہیں تھی، آقا نے مہلت دی تھی تاکہ کل کو میرے نانا سے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا غور و فکر کرنے کا، ہمیں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اگر غور و فکر کا موقع مل جاتا تو ہم بھی جہنم سے نکل کے جنت میں آ جاتے۔ لہذا امام نے یہ مہلت لی نہیں ہے، اس
لیے کوئی ضروری نہیں ہے کتاب میں جو بات لکھی جائے اسے مان کے لیں. جس کی ساری عمر عبادت میں جو اصل عبادت ہو، جو کل عبادت ہو، تو اسے عبادت کی نیت سے وقت نہیں دینا تھا، اسے تمہیں فکر کرنے کے لیے وقت دینا تھا. غور کر لو اور سوچ لو. تو کم سے کم رات کے سناٹے میں غور کرنے والے نکلے تو، فکر کرنے والے تو نکلے. اور فکر میں جب انہوں نے یہ عزم مستحکم کر لیا کہ ہمیں جہنم میں نہیں رہنا ہے، ہمیں جہنم سے نکل کے جانا ہے، ٹہلتا رہا، بے چین تھا، بڑا بے چین تھا، ٹہلتا رہا. بڑی بے چینی تھی. اور بے چینی کا عالم جب ایک خیمے سے نکلنے والا اسی لشکر کا نکلا، تمہارے چہرے کے اوپر یہ پسندگی کے آثار کیوں ہے، یہ شرمندگی کے آثار کیوں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا جنگ ہوگی رہے گی؟ کیا ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا نے دیکھا نہ ہوگا، چند گھنٹوں میں ہم فاتح ہو جائیں؟ اور کوئی صورت ہے کہ جنگ نہ ہونے پائے؟ کہا نہیں، جنگ تو ہونا ہی ہونا ہے. کہا تم نے کھانا کھا لیا ہے، تم نے پانی پی لیا ہے؟ کہا نا، یہاں کھانے کی کمی ہے، یہاں پانی کی کمی ہے. ہاتھ پکڑ کے وہاں پر لایا جہاں حسین کے خیمے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی لطف کی سوائیں آ رہی ہے. ہائے پیاس، ہائے پیاس، ہائے پیاس. یہ چھوٹے چھوٹے بچے دن دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں. یہ جذبہ پیدا ہوا ملک میں، صورت ہنگام نمودار ہوا، آقا کے قدموں میں چلا آیا. ہاں، اکیلا نہیں آیا ہے، آنے میں بیٹا بھی ساتھ ہے، آنے میں بھائی بھی ہے، آنے میں غلام بھی موجود ہے. ایسے وقت آئے ہو جب ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کر سکتے، خیمے میں قطرے آب موجود نہیں ہے. جس نے پانی پلایا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. ان کے جانوروں کو بھی جو پانی پلا رہا تھا وہ لشکر کے افراد تھے. حسین ابن علی کا علمدار تھا، علمدار لشکر تھا. اور وہ بیٹا تھا جسے علی اکبر کہتے ہیں. عزاداروں والے محمد کے گھرانے میں تاریخ یہی ہے. اس لیے کہ ہم جذبات میں آ کے انتقام کی کارروائی کرتے ہیں، لیکن آل محمد وہ ہیں جو دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں. جب امام چہارم علیہ السلام نے پانی کا انتظام کیا، پانی پلانا شروع کیا، تو اپنے بھائی کے قاتل کو پانی پلا رہے تھے. وہ شرمندہ ہو رہا تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے پہچان نہیں رہے ہیں، اس لیے پانی پلا رہے ہیں. کچھ دور آگے بڑھ گیا، امام وہاں تک پہنچے پانی لے کے. پھر جب آگے بڑھا اور ایک مرتبہ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے پہچان رہے ہیں، اس لیے پانی پلا رہے ہیں. امام نے فرمایا میں خوب پہچانتا ہوں، اسی لیے تمہیں پانی پلا رہا ہوں. عزادارو، یہ وہ بھائی ہے جو اپنے بھائی کے قاتل کو پانی پلا رہا ہے. 18 سال کا بڑی جوان عزیزو، جوان لال دنیا سے رخصت ہو گیا. آل محمد کے جوانوں پر ہمارے لاکھوں اور کروڑوں جوان قربان ہو جائے. اگر اللہ نے ہمیں ایسے جوان دیے تو آل محمد پر وہ سارے جوان قربان میں صبر آ جائے گا. کربلا کی تاریخ پڑھنے کے بعد مسائل کربلا پڑھنے کے بعد بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے. اس لیے میں نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے کہ ہر ایک کو جس نے الوداع کہا اسے حسین ابن علی کہتے تھے، اور محمد کو خدا حافظ کرنے والے آقا حسین تھے. قاسم بھتیجے کو جو یتیم تھا اس کو الوداع کہنے والے حسین ابن علی تھے. عزادارو، ایک ہی جگہ سے جسے الوداع کہہ دیا، اور وہ محمد ہے اور قاسم ہے اور اصحاب کو الوداع کہا، ایک ہی جگہ سے خدا حافظ کہہ دیا. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے جب علی اکبر کو الوداع کہا تو بوڑھا
آگے بڑھائے، حسین کے قدم آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے۔ جب گرنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا تو گرنے والا کوئی اور نہ تھا، علی اکبر کا بوڑھا باپ حسین۔ آقا بابا آپ آ گئے، آپ نے الوداع کہہ دیا تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مرتبہ فرماتے بیٹا جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، اگر صاحب اولاد ہوتے یقیناً باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کس قدر ہوا کرتی ہے۔ یہ باپ نے بیٹے کی محبت کا اظہار کیا کہ باپ کو اپنے بیٹے سے کس قدر محبت ہوا کرتی ہے۔ میدان میں گئے، بہت بہادری سے وہ بچہ لڑا جسے علی اکبر کہتے ہیں، حسین کا لال بڑے بہادری سے لڑ کے کامیاب ہو کے دوبارہ رخصت ہونے کے لیے آیا۔ ماں کو الوداع کہا، پھوپھیوں کو خدا حافظ کہا، بہن کو الوداع کہنے کے بعد بابا کی خدمت میں آ گئے۔ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں دشمنوں کو بتا دوں کہ حیدر کرار کے پوتے کس طریقے سے جنگ کیا کرتے ہیں۔ لاؤ بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دے دو۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی اکبر نے سوال آب کیوں کیا، جبکہ علی اکبر کو معلوم ہے ایک قطرہ آب 3 دن سے خیمے میں موجود نہیں ہے، تو سوال آب کیوں ہے؟ ایک محبت کا اظہار باپ کی طرف سے ہوا ہے، دوسری محبت کا اظہار بیٹے کی طرف سے ہے۔ یہ سوال آب نہیں ہے، یہ محبت کو بتانا مقصود تھا۔ ادھر بابا کی محبت کا اعلان بابا کے ذریعے سے ہو گیا، اب باپ کی محبت کا اعلان بیٹے کے ذریعے سے ہوگا۔ جیسے ہی زبان علی اکبر نے حسین کے منہ میں دی، فوراً زبان نکال لی، فرماتے ہیں بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ آخر وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی ہے کہ دنیا کو بتانا تھا میرا باپ مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ واہ حسینہ، واہ اکبرہ، ایک انگوٹھی دی، دادا تمہارے انتظار کر رہے ہیں، حوض کوثر پر تمہارے دادا منتظر ہیں۔ میدان میں گئے، بہت حملے کیے، لیکن ایک مرتبہ دھوکے سے ایک نیزہ مارا گیا، نیزہ سینے علی اکبر میں در آیا۔ السلام علیکم یا بتا بابا جان، علی اکبر کا آخری سلام، گرتے ہوئے پہنچے، والیہ والیہ کی صدا تھی، علی اکبر کے قریب آ گئے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں بیٹا اپنا ہاتھ سینے کو رکھے ہوئے ہو۔ اکبر نے فرمایا بابا جان ایک نیزہ ہے جو سینے میں اذیت دے رہا ہے، آستینوں کو بلند کیا، علی اکبر کا ہاتھ ہلایا، بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ کہہ کے یہ نیزہ نکالا، علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا۔ واہ اکبرہ، واہ حسینہ، ہائے بڑھاپا، جوان کا لاشا کون لے کے جائے، اب کوئی رہا نہیں حسین کے ساتھ، اب کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا، لیکن علی اکبر نے آواز دی، حسین اکیلے پہنچے، جوان کا لاشا اٹھایا، خیمے کی طرف لے کے چل رہے وجہ تمام عزاداروں، جگہ جگہ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اٹھاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب خیمے کی قریب پہنچے، ایک آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اپنے بھیا کا لاشا اٹھا لے جاؤ۔ خیمے میں پہنچا، بیویوں نے قرصہ دینا شروع کیا، علی اکبر کے لاشے سے لپٹ کے ماتم شروع ہو گیا۔ واہ اکبرہ، واہ علیہ، واہ حسینہ، اللہ
Ah.